إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل والله في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللہم صل علی محمد وآل محمد مومنین کرام، جمعہ کے خطبے میں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو استقبال رمضان کی مناسبت سے ہر سال پڑھا کرتے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں آپ نے فرمایا ایامہ افضل الایام، ماہ مبارک کے جو دن ہیں وہ باقی مہینوں کی دنوں سے افضل ہیں، ماہ مبارک کی راتیں وہ باقی مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اور ماہ مبارک کے لمحات، اس کے گھڑیاں یہ باقی مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ افضل ماہ رمضان کے دنوں کا باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دن برائے دن، وقت وہ گردش فلک کا نتیجہ ہے۔ گردش فلک یہ اور مہینوں میں بھی ہوتی ہے اور رمضان المبارک میں بھی ہوتی ہے۔ ماہ مبارک کے دنوں اور راتوں اور اس کے لمحات کا باقی مہینوں کے دنوں اور راتوں اور لمحات سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک کے دنوں میں جو عمل آپ انجام دیتے ہیں اس کا اجر اور ثواب باقی مہینوں کے دنوں کے اجر سے اس عمل کا ثواب زیادہ ہے۔ راتوں کے اعمال کا ثواب اور مہینے کے راتوں سے افضل ہے۔ یہاں کے لمحات حتیٰ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر وہ 19 کی رات ہو، 21 کی رات ہو یا 23 کی رات، اس شب میں جو عمل آپ کریں گے اس کا اجر 1000 مہینوں کے عمل کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ماہ مبارک ہے، ہم
ایک باواز بلند صلوات بھیجیں گے جس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے، اور بھیج کے اس کا اجر اور ثواب اپنے اپنے مرحومین اور ان مومنین مومنات کے مرحومین کے لیے ہدیہ کریں گے کہ جنہوں نے آج تک افطار اور کھانے کا اہتمام کیا۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید اور روایات میں جو معقول چیزیں ہیں، معقول چیزیں جن کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، ان کو سمجھانے کے لیے محسوس چیز کی مثال دی جاتی ہے۔ جو نادیدہ حقیقتیں ہیں، نادیدہ حقیقتیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو سمجھانے کے لیے قابل مشاہدہ اور محسوس چیزوں کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت زہرا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اور عرض کیا دختر پیغمبر، میری والدہ کو نماز میں بہت شک ہوتا ہے، مجھے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے سوالات کا جواب دیں۔ ایک سوال کیا، پھر دوسرا سوال، پھر تیسرا سوال، 10 سوال کیے اس خاتون نے، 10 سوال۔ خاتون جنت نے 10 کے 10 سوالات کے جواب دیے۔ اس کے بعد اس خاتون نے کہا کہ دختر پیغمبر، ابھی مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی۔ آپ نے فرمایا، دیکھیں اس کو ہم علمی زبان میں کہتے ہیں معقول کو محسوس سے تشبیہ دینا۔ ایک چیز جو خالص عقلی ہے، نادیدہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک قابل مشاہدہ اور نظر آنے والی چیز کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ محسوس کے ذریعے معقول سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی سے کہا جائے یہ ایک تھیلا ہے، مثال کے طور پر یہ توڑا آٹے کا 20 کلو کا ہوتا ہے، کسی سے کہا جائے کہ یہ 20 کلو کا جو توڑا ہے اس کو یہ اپنے پشت پہ اٹھا کے یہ سیڑھی بنی ہوئی ہے، یہ مسجد کے پشت پر چھوڑاؤ، 1,00,000 درہم یا دینار میں تجھے اس کے معاوضہ یا مزدوری کے طور پر دوں گا، جبکہ عام طور پر اس کا جو معاوضہ ہے یا مزدوری ہے 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 ہے۔ تو یہ بندہ جس کو کچھ وزنی نسبتاً سامان چھت تک پہنچانے کا 1,00,000 درہم یا دینار دیا جائے، یہ بوجھ محسوس کرے گا؟ وہ عرض کرتی ہے نہیں دختر پیغمبر۔ دیکھیں جو بی بی نے فرمایا ہے نا، اس سے ہم سب مستفید ہو سکتے ہیں۔ ایک المیہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی دین کی باتیں ہیں نا، دین کی طرف دعوت دینا، کار خیر کی دعوت دینا، آپ سمجھتے ہیں یہ ان مولویوں کا کام ہے جنہوں نے ایک عرصے تک جو ہے نا مفت میں مال امام کھایا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نماز ہم سب کی ذمہ داری ہے نا، مولوی جس کے سر پر 7 میٹر کا کپڑا ہے اس پر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور آپ حضرات آپ پر بھی نماز جس طرح واجب ہے نا، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی آپ پر واجب ہے۔ یہ نہ سمجھیں یہ مولویوں کا کام ہے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، نہیں، سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ نماز واجب ہے؟ پتہ ہے نا؟ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ کا فرض بنتا ہے بیٹے سے کہے نماز پڑھو یا نہیں بنتا؟ اسی کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بھئی یہ وہ سر کے بالوں کو اور گردن کو چھپاؤ، یہ ہے نا قرآن میں، سورہ نور کی آیت ہے۔ آپ کی بچی، آپ کی چھوٹی بہن اگر پردہ نہیں کرتی، اس کو بے حجابی سے روکنا آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اسی کو نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس طرح علماء پر واجب ہے، اسی طرح عوام الناس پر بھی واجب ہے۔ البتہ جس کے پاس جتنے زیادہ معلومات ہوں گے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ ہم جب میں ہوتے تھے، وہ سالانہ ادھر سے ہمیں تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا تھا، اکثر ہم کراچی آتے تھے، وہاں سے
تو تبلیغ کے لیے جن کو بھیجا جاتا تھا وہاں کسی مجتہد کے کا درس جو ہے نا وہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. مجھے پتا ہے طلب منتظری وہ ان کے درس میں جو ہے نا لے جایا گیا جن کو بھیجا جا رہا تھا. تو کہنے لگے کہ روز قیامت جو ہے وہ مختلف جو ہے نا وہ کسٹم کہنا چاہیے یہاں پر، ہاں وہ مختلف لوگوں کے ادھر جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں تھیں، اور وہ لوگوں کے معلومات کے لحاظ سے ان سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی، معلومات کے لحاظ سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی. تو یہ جو وہ کیا کہتے ہیں شیخ جعفر ششتری جن کی کتاب الخصائص الحسینیہ ہے، ایک الخصائص الزینبیہ ہے جی، یہ ان کی کتابیں ہیں. اپنے وقت کے بڑے باعمل خطیب تھے شیخ جعفر ششتری. اس نے دیکھا کہ وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے ادھر جو ہے نا وہ مجتہدین کی لائن ہے، بڑے بڑے وہ علماء کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ادھر ان سے جو سوال جواب ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. سخت جو ہے نا وہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے. یا یہ لطیفہ بنایا گیا ہے یا واقعاً ایسا ہوگا. انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر میں ان علماء کے صف میں کھڑا ہوتا ہوں تو ادھر امام جعفر صادق سے واسطہ پڑے گا، ان کے سوالات بڑے سخت ہوتے ہیں. تو ایک اور جگہ وہ کسٹم پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہاں ادھر جو ہے نا وہ عام طور پر وہ کیا کہتے ہیں شعراء مرثیہ خان جی، شعراء مرثیہ خان اگر میں کہتا ہوں تو اس سے مراد جو ہے نا وہ لوگ یقیناً نہیں ہیں جو گانے کے طرز پر قصیدے پڑھتے ہیں. امام خوینی نے فرمایا ہے خود گانے سے زیادہ گانے کے طرز پر قصیدہ پڑھنے کا گناہ ہے. خود گانے والے کو اتنے سخت سزا نہیں دی جائے گی جتنی گانے کے طرز پر قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ملے گی، نعت پڑھنے والے کو ملے گی، یا قصیدے پڑھنے والے کو. قرآن کی توہین ہے. گانے کے طرز پر ہم F74 میں رہتے تھے، ادھر رانا مارکیٹ ہے نا، آپ کے گھر کے نزدیک ہے رانا مارکیٹ. ادھر ایک کتابوں کی دکان تھی. میرے بچے چھوٹے تھے، انہوں نے کہا ہمیں ایک نعتوں کی کتاب لا کے دیں، ہم نے سکولوں میں جو وہ نعت پڑھنی ہے. تو ادھر سے میں ایک نعتوں کی کتاب لے کے آیا. میں نے کھول کے نہیں دیکھا تو ادھر دیکھا کہ ہر نعت کے شروع میں اس انڈین گانا بھی تھا جس کے طرز پر یہ نعت جو ہے نا بنائی گئی ہے. ہاں یہ قصیدوں کے بھی ہیں. جو آدمی گانے کے طرز پر قصیدہ پڑھتا ہے نا، ہو نہیں سکتا کہ وہ کئی دفعہ اس گانے کو نہ گائے، تب جا کے قصیدے کو اس کے اوپر فٹ کرتا ہے، اس کے اوپر فٹ کرتا ہے. وہ دیبل خزائی، کمیت اسدی، ہاں وہ اس طرح کے جو شعراء ہیں وہ جو ہے نا یا مجالس پڑھتے ہیں، بہت بڑے عالم نہیں ہیں لیکن مطالعے کر کے صحیح فضائل پڑھتے ہیں. ادھر امام حسین جو ہے نا وہ سخت جو ہے نا وہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ علماء کی لائن میں لگتا ہوں، وہاں امام جعفر صادق جو ہے نا وہ جو بال کے کھال نکالیں گے اس لائن میں لگتے ہیں. تو انہوں نے جا کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام، ان کا نام شیخ جعفر ششتری تھا نا. وہ نام کو بھی مختصر کے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ کہا جی میرا نام کربلا جعفر ہے. اچھا کیا کرتے تھے؟ بس مولا تھوڑے بہت مطالعے ہیں، اور بس وہ کوئی مجلس پڑھتا تھا، مرثیہ پڑھتا تھا. کہ اچھا بھائی جاؤ جنت میں چلے جاؤ. ایسا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. ایک بات وہ درود بھیجے نا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ صلوات کی فضیلت بیان ہوئی. میں بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں خیر، میرا مطلب یہ ہے کہ سب جواب دہ ہیں. امام زین العابدین نے والدین سے فرمایا ہے اپنے اس میں رسالہ حقوق میں، تم اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو گے مصاب ہوگے، تمہیں ثواب ملے گا.
اور اگر ان کی تربیت میں کوتاہی کرو گے تو معاقب ہوگے، پھر اس کوتاہی پر تمہیں سزا ملے گی، سزا ملے گی۔ آپ بھی نا یہ چھوٹی چھوٹی وہ روایات جس میں نیکیوں کو بیان کیا گیا ہے اس کو بیان کریں گے، آگے لوگ آپ کے کہنے پر عمل کریں گے، وہ آگے عمل کریں گے، اتنا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہوتا، مصروف آدمی ہیں، ہم لوگ بیکار ہیں، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے، دن میں کتابیں پڑھنا، سوشل میڈیا پر جو ہے نا کوئی اچھی مستند روایت نظر آئی وہ ریڈی میڈ لا کے آپ کو ہم سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرو اور یاد کر کے آگے لوگوں کو سناؤ، آگے لوگ عمل کریں گے۔ 1000 آدمی اگر اس پر عمل کرے نا، جتنا اجر ان 1000 کو ملے گا اتنا اجر ایک آپ کو ملے گا۔ حدیث یہ ہے رسول خدا کی، لا يتکرم الرجل کلمۃ حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها۔ کوئی بھی بندے خدا جو حق کی بات کرے وہ عمل بها، اور سننے والے اس حق کی بات پر عمل کریں، جتنا اجر سن کے عمل کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی اجر اس کار خیر کی دعوت دینے والے کو بھی ملے گا، وہ عالم دین ہو، دھوتی پہنی ہوئی ہو، شلوار قمیص ہو، یا عربوں والی لمبی قمیص پہنی ہوئی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اس دن ایک منظر عجیب دیکھا میں نے، نماز عشاء کے دوران اور باہر دسترخوان پر میرے خیال میں 400 کے قریب بندے تھے، بعد میں جب درس کے لیے دیکھا 15 سے 20 آدمی تھے، اور میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نہج البلاغہ کا خطبہ میں سنانے کے لیے لے کے آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پکوڑا اور ایک سموسہ کو جو ہے قیمت دیتے ہیں، وہ قیمت علی کے کلام کو نہیں دیتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم مدینہ میں نا وہ آغائی عمری کے گھر کے پاس ایک کنواں ہے، اور بڑے موٹے خاردار وہ جو تاروں سے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ شنید یہ ہے، خبر یہ ہے کہ امیر المومنین سے کوئی سنتا نہیں تھا امیر المومنین کی باتیں، اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے خطبے پڑھتے تھے، کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے۔ اچھا، ہمارے اکثر حاجی صاحبان جو ہمارے ساتھ کاروان میں گئے ہوئے تھے، وہ ان کا جمگٹھا تھا وہاں پر، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ وہ کنواں ہے کہ جہاں امیر المومنین بیٹھ کے خطبے پڑھتے تھے، چونکہ ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، میں نے دیکھا اکثر وہی لوگ ہیں جو شام کو مجلس میں نہیں آتے۔ میں نے دوسرے دن کہا کہ بھائی اس کنویں کے پاس جا کے بیٹھتے ہو جہاں امیر المومنین شکوہ گلہ کرتے ہیں، خدایا میرا کوئی سننے والا نہیں ہے، میں مجلس میں اسی امام کی باتیں سناتا ہوں اور آپ نہیں سنتے، اور ہوٹل پہ جا کے گپے مانگتے ہیں، اس پارٹی کی باتیں، اس پارٹی کی باتیں، اس پارٹی کی باتیں۔ یار ہمیں شاباش دو، ٹھیک ہے، تلاش کر کے امام کا کنفرم کلام آپ تک پہنچاتے ہیں، اس کو آگے پہنچاؤ، دیکھو انعام آپ کو علی اور اولاد علی جو ہے نا وہ کیا انعام دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا جی، تو میں نے بات کی تھی کہ معقول جلدی سمجھ میں نہیں آتا، لہذا معقول کو نادیدہ چیز کو سمجھانے کے لیے ایک محسوس چیز کی مثال دی جاتی ہے۔ فرمایا خاتون جنت، تو تمہیں پتہ ہے کہ اگر ایک آدمی، وہ خاتون جنت ہو، میں ہو، آپ ہوں، جو آدمی ایک فقہی سوال کا جواب دے خدا اس کو کتنا اجر دیتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہا نہیں پتہ۔ کہا کہ اگر ہیرے اور جواہرات کی ڈھیر جی اتنی بڑی ہو کہ عرش سے لے کر فرش تک چاندی اور ہیرے اور جواہرات کی ڈھیر ہو، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ اتنا اجر خدا دیتا ہے اس آدمی کو جو ایک فقہی مسئلہ بیان کرے۔ یہ طولانی روایت ہے، یہ جو جس نے بھی ترجمہ کیا ہے وہ ادھر وہ ہوتے اپنا علمدار صاحب، تو میں پوچھتا وہ جو علی من المہد الی اللحد کا ترجمہ، وہ فاطمہ طلوع سے غروب تک، یہ کس نے کیا ہے ترجمہ؟ جس نے بھی کیا ہے اس کا یہ طولانی روایت موجود ہے جی، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے فاطمہ طلوع سے غروب تک۔ یہ جو مثال آئے کہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ
اپنا حلال کی کمائی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ ان کی وہ ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ، مثال کے طور پر گندم کا، آپ اس کو زمین میں دباتے ہیں اور جب وہ اس کا وہ شاخہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ 7 اس کے جو ہے نا وہ خوشے نکلتے ہیں، اور فی کل خردل 100 حبہ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک گندم کے دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں، اسی طرح جو آدمی راہ خدا میں 1 روپیہ اگر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ابھی ادھر نہ ہوتے تو بہتر تھا، بیٹھے ہوئے بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ والا فرش یا اوپر والا فرش جو ہے نا، مومن ادھر بیٹھے ہیں جنہوں نے 16 لاکھ میں جو ہے نا یہ فرش بچھا کے دیا ہے جس پر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مال امام نہیں، اپنی جیب سے، میرا خیال ہے ہاں اپنی جیب سے پاک کمائی سے فرش بچھا کے دیا ہے آپ کو۔ یہ راہ خدا میں انفاق ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس ایک گندم کے دانے کی طرح ہے کہ جو 7 جو ہے خوشے نکالتا ہے، فی کل حبۃ 100، وہ اور ہر خوشے کے اندر 7 دانے ہیں، اور ایسے بھی نہیں ہے خدا نے قسم کھائی ہو 100 دانوں سے زیادہ نہیں دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور خدا جس کو چاہتا ہے ایک خوشہ میں 100 سے بھی زیادہ دانے جو ہے نا وہ دے دیتا ہے۔ دوپہر کو جمعہ کے خطبے میں نے عرض کیا کہ ہم یہ مثال نماز کو لے لینا یا روزے کو لے لیں، یکم رمضان سے لے کر 29 رمضان یا 30 رمضان تک کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جو ان چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ان سے پرہیز کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے افطار کے موقع پر کہ ہمارے دین کا روزہ صحیح تھا، فرض ہمارا ادا ہو جائے گا۔ رمضان کے آخر میں بھی ہم کو یقین ہے کہ ہم نے نہ کوئی چیز کھائی ہے نہ جو وہ کی ہے، روزے کو توڑنے والا کوئی کام ہم نے نہیں کیا۔ لیکن اس روزے سے فارغ ہونے کے بعد یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ تو بندہ یقین حاصل کر لیتا ہے کہ یہ عبادت میری صحیح ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں یہ قبول بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ہر جو آدمی کے بس کی بات۔ کوئی خوش قسمت ہوگا کہ جس کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ کیسا پتہ چلے؟ کچھ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں ایسی الہی ہستیاں گزری ہیں کہ اللہ نے ان کے عمل کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دی ہے۔ تمہارا یہ عمل راہ خدا جو ہے نا وہ قبول ہو گیا ہے۔ شب ہجرت امیر المومنین بستر رسول پر سوئے، عجیب منظر ہے وہ۔ اچھا، وہ اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ محمد ہوگا اور اس کو قتل کریں گے۔ شیطان نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو حملہ ہیں ان کو ایک خاندان سے نہیں ہونا، ایک قوم کا نہیں ہونا چاہیے، مختلف اقوام پر مشتمل جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں وہ بنائی جائے، فوج بنائی جائے، یا بہرحال ایک وہ کیا جائے دستہ۔ ہاں، کس سے بدلہ لیں گے؟ بنی ہاشم۔ اچھا، تو جب وہ آئے تو دیکھا کہ حضرت علی ہے، پوچھا کہ علی کدھر ہے، محمد کدھر ہے؟ کہا کہ کام سے گئے ہیں۔ بعض روایات میں ہیں بڑے، یعنی اس میں آ کے غصے میں کہا کہ محمد کو تم میرے حوالے کر گئے تھے۔ ابو جہل نے کہا یہ اس کو نہ چھیڑو، یہ بھولا آدمی ہے، اس کو خطرے میں ڈال کے جو ہے نا وہ محمد کہیں نکل گیا ہے، اس خیال سے کہ وہ اس کو محمد سمجھ کے قتل کر دیں گے۔ یہ جب سنا نا سادہ آدمی، بھولا آدمی، تو امیر المومنین نے اپنی شان میں بیٹھے بلکہ لیٹے ایک قصیدہ سنا دیا ان کو۔ مجھے تم سادہ کہتے ہو، آتانی اللہ من العقل ما لو قسم علی مجانین الارض لصاروا عقلا۔ خدا نے علی کو اتنی عقل دی ہے
کہ یہ علی کی عقل پوری دنیا کے دیوانوں میں تقسیم کرو نا، سارے کے سارے عقل مند بن جائیں۔ وَآتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الشُّجَاعَةِ مَا لَوْ قُسِّمَ عَلَى جُبَنَاءِ الْأَرْضِ لَكَانُوا شُجَعَانَا لَصَارُوا شُجَعَانَا، اور خدا نے مجھے اتنا بہادر بنایا ہے، اتنی شجاعت دی ہے کہ وہ پوری دنیا کے بزدلوں اور بگوڑوں میں وہ علی کی شجاعت تقسیم کی جائے، وہ سارے کے سارے شجاع اور بہادر بن جائیں۔ وَآتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ لَوْ قُسِّمَ عَلَى جُهَلَاءِ الْأَرْضِ لَكَانُوا عُلَمَاء، اگر علی کے علم کو پوری دنیا کے جاہلوں اور ان پڑھوں میں تقسیم کرو، وہ سارے کے سارے جو ہے نا علماء اور حجت الاسلام اور اللہ میں بن جائیں۔ یہ آیہ نازل کر کے یہ امیر المومنین کی جو جان نثاری کا عمل ہے نا، اس کو خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی سند عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ آیہ ولایت یہ کہتے ہیں نا، یہ خصوصاً یہ مولوی وہ منظور مینگل کہتے ہیں یہ جو شیعہ جو ہے نا وہ صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر اس کی گفتگو موجود ہے۔ یہ جس قرآن کی میں بات کر رہا تھا، جامعۃ الکوثر میں میٹنگ تھی، شیخ صاحب مرحوم خدا جنت نصیب فرمائے، وہ کھانے کے ٹیبل پر نماز اور کھانے کے وقفے میں کھانا کھلانے کے بعد یہ 8-10 علماء کرام تھے، ایجوکیشن کے بہت سارے افسران بھی آئے ہوئے تھے، باقی سٹاف، ایک ایک کو ایک قرآن تھمایا، اور تھمانے کے بعد سکردو میں ایک دار الحفاظ ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن ہیں، 3 حافظان قرآن کو لا کے کھڑا کیا اور کہا کہ ان سے جہاں سے آپ چاہیں قرآن سنیں۔ قرآن کھول کے مثلا پڑھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، بیٹے آگے سناؤ، وہ فر 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 دو کے پہاڑے کی طرح سنا۔ سب نے تقریباً علماء نے بھی اور جو ایجوکیشن کے جو ہے نا بندے تھے انہوں نے بھی سنایا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا شیخ صاحب نے، اب ان سے موضوعات کی مناسبت سے آیات سنو۔ موضوعات، ایک موضوع کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ لوگ آ کے نا رسول خدا کے پاس بیٹھ کے ایسے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے، کوئی معقول سوال جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے اس بندے نے امیر مومنین سے کہا تھا، اچھا یہ بتاؤ آپ نے اتنا بڑا سا دعویٰ کر دیا ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، یہ میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ او خدا دیا بندیا، تجھے اگر پتہ چل گیا کہ سر کے بال کتنے ہیں تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کون سی ڈگری ملے گی؟ اور اگر آخر تک نہیں پتہ چلے تو اس میں نقصان کیا ہوگا؟ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے تیرے سر کے بالوں کا بھی پتہ ہے کہ وہ کتنے ہیں، ہر بال کی جڑ کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی علی کو پتہ ہے۔ بالوں کی تعداد، تیرے ایک ایک بال کے جڑ میں ایک شیطان ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دن رات تجھ پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ اور تیرے گھر میں ایک سخل بکری کا بچہ پل رہا ہے، ابھی 2-2.5 سال کا ہے، بڑے ہو کے وہ میرے بیٹے حسین کی شہادت کا سبب بنے گا۔ کہ یہ بالوں والا تو نہیں، لیکن یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ علی کو تیرے سر کے بالوں کا پتہ تھا یا نہیں تھا۔ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں پوچھتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے حبیب، یہ لوگ جو آپ کے پاس آ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں ان سے کہے جو بھی مجھ سے آ کے کوئی سوال جواب کرنا چاہے، راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہے، ایک ملاقات کے لیے 1 درہم صدقہ دینا ہوگا۔ 1 درہم، یہ قدرت کی طرف سے یہ شرط لگائی گئی، کنڈیشن۔ 1 مہینے تک کوئی شکل بھی نہیں دکھائی کسی نے۔ قرآن کی جو آیات منسوخ ہو گئی ہے نا، جو حکم اللہ نے اٹھا لیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، قرآن میں ہے، پہلے کہا کہ بے صدقہ دے کے پھر رسول سے راز نیاز کی باتیں کرو، اور جب دیکھا کہ یہ بدبخت کنجوس رسول کی زیارت سے بھی محروم ہو گئے ہیں، پھر یہ پابندی اٹھا لی۔ امیر المومنین کے پاس 1 دینار تھا، وہ آپ نے اس کا چینج کرایا، کھلا 10 دینار 10 درہم ہر دفعہ صدقہ دیتے تھے، اور رسول خدا کے پاس جا کے راز و نیاز جو ہے وہ کرتے تھے، راز و نیاز۔ پھر اللہ نے کہا کہ بھئی یہ پابندی اٹھاؤ، یہ جو ہے نا یہ اس کنجوسوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اچھا،
جب انہوں نے کہا نا کہ وہ آیات موضوعات کے بارے میں آیات پوچھو، اس میں جو فیصل آباد سے آئے تھے مولانا نجیب اللہ طارق، انہوں نے کہا بیٹے یہ بتاؤ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس پر صرف علی نے عمل کیا ہے؟ اس بندے نے یہ آیت پڑھی، اس کو آیت نجوا کہتے ہیں۔ نجوا کا مطلب راز و نیاز، ہاں، تنہائی میں باتیں کرنا۔ وہ ایک اور بندے نے پوچھا، وہ تو ایسے مذاق میں پوچھا، یہ تو ہر کسی کو پتا ہے، کہا کہ اچھا علی کی خلافت کے بارے میں کوئی آیت سناؤ۔ اس فوراً بچے نے پڑھ دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اچھا اس کا بھی جو ہے نا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے انہوں نے کتاب میں، والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا ترجمہ کیا ہے خشوع اور خضوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کسی ڈکشنری نے بھی رکوع کا معنی خشوع خضوع نہیں کیا، سب نے رکوع کا معنی کیا ہے جھکنا۔ ہاں، خشوع خضوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جدھر بھی کوئی آیت اہل بیت خصوصاً علی کی شان میں ہے ادھر ضرور جو ہے نا کوئی وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اور جب میں نشاندہی کرتا تھا کہ یہ ڈنڈی مار رہے ہو تو ابھی یہ دیکھا، ابھی آپ نے آپ کو سنایا میں نے، کہتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے نا وہ سارا کل عدم، اس میں شیعوں کی باتیں ہوئی ہے۔ اور بھائی جب شیعوں کو کمیٹی میں رکھا ہے تو سننا پڑے گا شیعوں کا نام۔ ابھی میں نے اس کو خط لکھنا ہے ان کو، منظور مینگل کو، کہ میں نے گن پوائنٹ پر تم سے دستخط کرائے تھے یا دلائل نے تجھے مجبور کیا تھا؟ اب پتہ نہیں، خدا جانے کسی ملک کا دباؤ ہے، تنظیم کا دباؤ ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ سارا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر، وہ تقی عثمانی نے کتاب پر تقریر لکھی ہے شروع میں توثیق، کہتے ہیں میں اپنی جو ہے نا وہ تقریر بھی واپس لیتا ہوں اور اس کتاب سے اظہار براءت کرتا ہوں۔ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ہم۔ ٹھیک، یہ آیے کریمہ نازل کر کے اللہ نے اعلان کیا یہ علی نے رکوع کی حالت میں جو انگوٹھی دی ہے نا، اس عمل کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ یہ جب انگوٹھی دی نا، انگوٹھی دی، اب لوگ سمجھتے تھے، لوگوں کا خیال یہ ہے، اب بھی ہو سکتا ہے بعض مومنین کا خیال ہو کہ جتنی زیادہ دیگیں پکیں گی اتنا ہی فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا۔ نہیں، ادھر کیا کہتے ہیں، ایک کوالٹی ہے اور ایک کوانٹیٹی ہے۔ میں نے ایک پیٹرول پمپ پر بھی پڑھا تھا، معیار اور مقدار۔ خدا مقدار کو نہیں دیکھتا، وہ معیار کو دیکھتا ہے۔ اچھا پتہ چلا کہ بھئی علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی تھی، آیت نازل ہو گئی ہے، کمیٹی بنائی حکومت نے، یہ انکوائری کرو کہ علی نے جو انگوٹھی راہ خدا میں دی ہے اس کی کتنی قیمت تھی جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے۔ رپورٹ تیار ہو گئی کہ شام کے ملک شام آج کا سوریہ، اس کے 1 سال کے ٹیکس اور مالیات کے برابر علی کی انگوٹھی کی قیمت تھی، جس کی وجہ سے آیت نازل ہو گئی ہے۔ ان پاگلوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ علی اتنی قیمتی انگوٹھی پہنتا نہیں ہے۔ انگوٹھی عقیق کی پہنی ہوگی کیونکہ رسول کی حدیث تھی، اے علی تختم بالعقیق الاحمر، سرخ عقیق پہنا کرو۔ دنیا میں کوئی ایسا عقیق نہیں ہے۔ اچھا جی، اور یہ جو ہے نگینہ، یہ نگینہ ہے نا، ہاں، یہ بھی یہ چاندی کے ہی ہوگا نا، سونا تو ایسے بھی مرد پر حرام ہے۔ ہاں، چاندی کا نگینہ اور اس کے اندر جو نگ ہے وہ عقیق، اس کی قیمت 1 سال جو ہے نا وہ شام یا سوریہ کے اس کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے؟ اچھا بھئی، مانا یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ قیمتی بہت تھی۔ یہ آیہ ولایت جو ہے نا وہ بڑی ہے، یا پورا سورہ دہر بڑا ہے؟ وہ سورہ دہر، اس کی قیمت جو ہے وہ شام کے 1 سال کے ٹیکس سے برابر ہے، اور 3 دن جو اہل بیت نے کھانا کھلایا، ہاں، وہ کوئی جو ہے نا وہ اورا گراؤنڈ سے جو ہے نا وہ کوئی مچھلی نہیں منگوائی تھی۔ کیا دسترخوان پر ہوگا اہل بیت کے دسترخوان پر افطار کے لیے؟ سوکھی روٹی، دودھ یا پانی؟
पूरा सूरह दहर नाजिल होता है, अल्लाह ताला इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। और इसी सूरह दहर में अल्लाह ताला ने बताया कि हम मेयार को देखते हैं, मिकदार को नहीं देखते। ये पूरा सूरह दहर हमने इन पर इसलिए नाजिल किया है कि राह खुदा में खिला के वो ये कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तुम्हें राह खुदा में खिलाते हैं, तुमसे न कोई सिला मांगते हैं, न किसी शुक्रिया की तवक्को रखते हैं। ये है इबादत की और नेकी की रूह। ये नेकी करके फिर उसको दरिया में डालें, तब उसकी कीमत मिलती है। वरना नेकी करके उसको जाहिर करेंगे ना तो वो फिर मिट जाती है, मिट जाती है। लिहाजा अल्लाह ताला बाद अपने मुकर्रब बंदों के अमल को कबूल करके उस पर मोहर लगा देता है और आयत नाजिल करता है। ये आय करीमा है ना, वजदका सुबह दुहा है ना, सूरह दुहा की आयत है, वजदका आइलन फअगना। आइल फकीर, नादार, माली एतबार से जो कमजोर हो उसको आली कहते हैं। लिहाजा अमीर मोमिनीन का फरमान है मा आल मन इक्तसद, जो मियाँ न रवी अख्तियार करता है, न फजूल खर्च है, न कंजूस, वो कभी गरीब नहीं होता जी, वो कभी गरीब नहीं होता। फवजदका आइलन फअगना, अल्लाह ने देखा अपने हबीब को कि ये माली एतबार से कमजोर है, गरीब है, फअगना, अल्लाह ताला ने इतना माल दिया कि अन हजरत को बेनियाज कर दिया। आयत यहां तक है फवजदका आइलन फअगना। अल्लाह ने देखा कि आप फकीर हैं, गरीब हैं, माली एतबार से कमजोर हैं, जो बहुत बड़ा मिशन लेके जा रहे हैं, उस मिशन के लिए ये आपके पास जो पैसा है थोड़ा बहुत ये काफी नहीं है। फअगना, उसके बाद फखरुद्दीन जैसा बंदा, फखरुद्दीन राजी, उसके अल्फाज ये है फवजदका आइलन फअगना बिमाल खदीजा। खुदा ने देखा कि आप गरीब हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हदीतुल कुबरा के माल दौलत के जरिए आपको बेनियाज कर दिया। किसी की तरफ से जो है ना वो चंदा जमा करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि हदीतुल कुबरा का माल इतना था कि इस तहरीक को चलाने के लिए वो काफी था। अच्छा, अब वो कितना माल था, मैं एक बिहारुल अनवार की और एक फखरुद्दीन राजी की रिवायत आपको सुनाता हूँ। टाइम मैंने आपको बहुत लिया है। बिहारुल अनवार की इबारत यह है इन्न खदीजा कालत लिअम्मिहा वर्का। वर्का बिन नौफिल को बाद चचा लिखते हैं, बाद चचाजाद लिखते हैं। वो जैसा अहले सुन्नत में है, रसूल पर वही नाजिल हो गई थी, परेशान हो गए थे ये क्या हो गया, फिर जनाब खदीजा अपने चचा के पास या चचाजाद के पास ले गए, ये इनकी हालत है, तबीयत खराब है, आप बताएं क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो इनकी नबूवत का ऐलान हो गया है। सदके जाऊं अजीब है भाई, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी आबो गिल में था। वर्का को पता है कि बेसात का ऐलान हो गया है, लेकिन खुद रसूल को अभी तक ये इस तरह की बातें करने वाले हमको काफिर कहते हैं। अजीब है भाई। वो अरबी में एक कहावत है बहुत जबरदस्त है, वैलुल लिमन कफ़रहु नमरूद, वैल और बर्बादी है उस आदमी के लिए जिसको नमरूद काफिर कहे। गल समझिए, दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल मोहम्मद। इन्न खदीजा कालत लिअम्मिहा, वर्का से कहा खुद हालिहिल अमवाल, ये मेरा साला माल। मैं एक जुमले में अर्ज करता हूं कि कितनी मालदार थी ये खातून। आपके माल से लोग मुजारबा करते थे, बड़े बड़े तुज्जार जनाब खदीतुल कुबरा का माल ले जाके शाम वगैरह तिजारत करते थे, और जो प्रॉफिट होता था उसको परसेंटेज के हिसाब से
تقسیم کرتے تھے، آدھا جو ہے نا وہ منافع آپ کا، آدھا ہمارا، 1/3 آپ کا۔ یہ آپ کی دولت سے بڑے بڑے تجار جو ہے وہ مضاربہ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کچھ جو ہے نا پرافٹ جناب خدیجہ کو دیتے تھے اور کچھ جو مارکیٹ میں محنت کرتے، اسی کو مضاربہ کہتے ہیں نا۔ آج کل بینک میں بھی جو ہے نا کہتے ہیں بھائی یہ مضاربہ ہے، اور وہ مضاربہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں۔ لے لو سر بہا محمد، اپنے چچا سے کہا کہ یہ ساری میری مال و دولت جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دو، وقل لہو، اور میری طرف سے ان کی خدمت میں یہ عرض کرے، ان هذه جميعها ہدیۃ اللہ، یہ سب کچھ میں آپ کو ہدیتاً پیش کر رہی ہوں۔ وہ مال جس پر بڑے بڑے تجار مارکیٹ میں جو ہے نا کام کرتے تھے، مضاربہ، یہ ملک ہو یتصرف فیہا کیف شاء، آج کے بعد یہ تمام سونا چاندی مال مویشی، یہ سب آج کے بعد میں اس کے مالک نہیں ہوں، آپ اس کے مالک ہیں۔ ملک ہوا، یہ آپ کی ملکیت ہے، یا یتصرف فیہا کیف شاء، جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ وقل لہو، اور ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کرے میری طرف سے، ان مالی، میرا سارا مال، و عبیدی، میرے غلام نوکر چاکر، و جمیع ما املک، اور جو کچھ میری ملکیت میں ہے، وما تحت یدی، اور میرے قبضے میں ہے، فقد وہبت لمحمدا اجلالا و اعظاما، محمد مصطفیٰ کی تکریم اور ان کے احترام کے طور پر یہ سارا مال میں ان کو ہدیہ کر رہی ہوں۔ اچھا جی، فوقف ورقہ بین زمزم والمقام، یہ ورقہ جو چچزاد تھا یا چچا، یہ زمزم، ابھی زمزم کا نشان ختم ہے، پرانے زمانے میں وہ ایک کالے ماربل کا وہ نشان تھا، یہ بتانے کے لیے یہاں سے زمزم نکلا تھا، لیکن لوگ اس جگہ جا کے رکتے تھے، بگدڑ مچ جاتی تھی، اب وہ جو ہے ماربل اٹھا لیا گیا ہے، لیکن وہ اس وقت وہ نشان تھا۔ زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان میں وہ کھڑا ہو گیا، اور وَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ، بلند آواز میں اس نے پکارا، یا معشر العرب، ہاں اے عربو سنو، ان خدیجہ، جناب خدیجہ الکبریٰ، تشہدکم، تم سب کو گواہ بنا رہی ہے، تم سب کو گواہ بنا، وہ جو حج پہ آئے ہوئے تھے لاکھوں میں تھے، ہزاروں میں، تم سب کو جناب خدیجہ گواہ بنا رہی ہیں کہ انہا قد وہبت نفسہا و مالہا و عبیدہا و خدمہا و جمیع ما ملکت بیمینہا، کہ اس نے اپنی جان کو بھی رسول کے حوالے کر دیا ہے، اپنا سارا مال بھی، اپنے خدمت گزار بھی، اور مال مویشی سب کے سب، حتی حق مہر بھی معاف کر رہی ہے، سب محمد کے لیے جو ہے نا ہبہ ہے، یا لمحمد وجميع ما بذل اللہ مقبول منہ وہ ہدیت منہا، جو وہ خرچ کریں مجھے قبول ہے، میری طرف سے وہ ہدیہ ہے، اعظاما ورغبتا فیہ فکونوا علیہا من الشاہدین، وہ جتنے بھی مسجد حرام میں لوگ ہو سب گواہ رہو، آج کے بعد میں اپنے کسی مال کی مالک نہیں ہوں، سب میں نے رسول خدا کو ہدیہ کر دیا ہے۔ یہ ہے بہار الانوار کی روایت۔ آئیے فخر الدین الرازی نے کیا لکھا ہے۔ اچھا جی، امام فخر الرازی لکھے، کہا کہ فوجدک عائلا فاغنا، اللہ نے دیکھا کہ آپ کمزور ہیں مالی اعتبار سے، فاغناہ بمال خدیجہ، جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال سے آن حضرت کو بے نیاز کر دیا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ انہو علیہ السلام دخل علی خدیجہ وہو مغموم، رسول خدا بڑے غم کی حالت میں جناب خدیجہ کی خدمت میں گئے، فقالت لہو ما لکا، جناب خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ فقال الزمان زمان قحط، بڑا قحط کا زمانہ ہے، دیا فَإِنْ أَنَا بَذَلْتُ الْمَالِ يَنْفَدُ مَالُكَ، وہ تمہارا مال جو میرے پاس ہے وہ خرچ کرتا ہوں تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہاں اپنی ہمسر کا مال جو ہے وہ اپنے مشن کے اوپر لگا رہا ہے۔ وَإِنْ أَنَا لَمْ أَبْذُلْ أَخَافُ اللَّهَ، دیا اور اگر نہیں خرچ کرتا پھر خدا کا خوف ہے کہ کہیں یہ کام میں کوتاہی نہ ہو۔ فَدَعَتْ قُرَيْشًا، چنانچہ یہ فخر الدین الرازی لکھ رہے ہیں،
قریش کو بلایا، جناب خدیجہ الکبریٰ نے قریش کو بلایا، وفیہم الصدیق، اور اس میں حضرت ابوبکر بھی تھے۔ قال الصدیق، یہ بات حضرت ابوبکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فاخرجت دنانیرا، ایک لگتا ہے بوریاں لے کے گئی تھی ادھر، فاخرجت دنانیرا، آپ دیکھیں نا دنانیر جو ہے وہ آپ نے نکالے، وثبتھا، ثبت کا مطلب ہوتا ہے یہ گلاس میں پانی ہے نا، ان کو یوں الٹا دینا، انڈیل دینا، بوری میں جس میں بھی تھے ان کو جو ہے نا وہ گرا دیا یا وہ انڈیل دیا، حتی بلغ مبلغن، اور یہ سونے کی ڈھیر اتنی اونچی ہو گئی، ڈھیر کے ادھر کے بندے ادھر کے بندوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ ہاں ادھر 1000 روپے دے کے کسی نے کہا تھا قوم کے بارے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے وحی کا انتظار کرتا ہے، لم یقطع لم یبلو بصری علی ما کان جالسا قدامی لکثرت المال، ہاں ادھر کا بندہ ادھر کے بندے کو اور ادھر کا بندہ ادھر کے بندے کو، یعنی بیچ میں سونے کے ڈھیر حائل ہو گیا، جی ہاں۔ اور ثم قالت، اس کے بعد فرمایا بی بی نے، اشہدو، گواہ رہو، تمام حضرت ابوبکر سمیت تمام قریشیوں کو کہا گواہ رہو، ان ھذا المال مالہ، یہ سارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، جی آپ، ان شاء فرقہ و ان شاء امسکہ، ان کی مرضی ہے، چاہیں تو اس کو خرچ کر دیں، اپنے اس مشن کو آگے بڑھائیں، چاہیں تو اس کو اپنے پاس روکے رکھیں، میں نے تمام تر اختیارات ان کو سونپ دیے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے جن کے عمل کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کر کے قبولیت کی مہر لگا دی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ عمل جس کے ساتھ تقویٰ ہو اس کو کم نہ سمجھو، وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، اس عمل کو آپ کم نہیں کہہ سکتے جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، قبول ہو گیا ہو۔ اہل بیت اطہار کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ عام الحزن، یعنی آپ اندازہ لگائیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے فراق کا ان حضرت پر اتنا بڑا صدمہ تھا، ایک ہی سال میں حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے، پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غموں کا۔ مجھے عرض کرنے دیں، ماں اور بیٹی دونوں کی ایک مظلومیت جو ہے نا آپ کو مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں نظر آئے گی۔ یہ بتایا جاتا ہے، بعض جو ماہرین ہیں تجربہ کار، بار بار مولانا مرزا صادق حسن جیسے آدمی، وہ مکہ میں جو ہے وہ جہون کے علاقے میں، وہ اوپر کافی اوپر وہ چھوٹی سی 4 دیواری ہے، وہاں جناب ابو طالب عبد المطلب جناب خدیجہ الکبریٰ بس صرف قبر کی جگہ ہیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن مجھے عرض کرنے دیں جناب خدیجہ الکبریٰ سے، آپ کی قبر کی جگہ تو مسلمانوں کو معلوم ہے نا، ہمارا سلام ہو آپ کی مظلومہ بیٹی پر۔ لِأَيِّ الْأُمُورِ بِضْعَةُ الْمُصْطَفَىٰ تُوفَىٰ سَرَاهَا، کون ہمیں بتائے گا کہ رسول کی بیٹی کی قبر کیوں مغفر رکھی گئی ہے؟ بچپنے میں یتیم چھوڑ گئی، یہاں سے مصائب کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو چند دن پہلے یہ واقعہ سے، یہ الغدیر، وہ جس کی عبارت میں نے آج دوپہر جمعہ میں آپ کو سنائی، یہ حج کے لیے گئے تھے، جب واپس آئے ہیں لوگوں نے ان سے پوچھا تھا، بتائیں آپ مدینہ سے ہو کے آ رہے ہیں حج کے بعد، مدینہ سے کیا خبر لے کے آئے ہیں؟ اس کو آپ صاحب کرامت کہہ سکتے ہیں۔ جب الغدیر لکھ رہے تھے، الغدیر کی تصنیف کے دوران امیر المومنین کی عنایات ان کو شامل حال رہی ہیں۔ جی ان سے پوچھا گیا مدینہ سے کیا خبر لے کے آئے ہیں؟ کہا میں مدینہ کے ہواؤں فضاؤں سے خاتون جنت کے نالوں کی آواز سن کے آ رہا ہوں۔ ایک جملہ مصائب کا طوفان ہے۔ اس وہ مرثیہ کے مصرے کو وہ مدارس میں پڑھائی جانے والی سنی اور شیعہ مدارس میں پڑھانے والی کتابوں میں یہ مرثیہ کا جملہ موجود ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا،
صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا آپ کی رحلت کے بعد مصائب کے وہ پہاڑ توڑے گئے، اگر روشن دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اذا مات میت، بڑا نفسیاتی جملہ ہے، اذا مات میت قل ذکرہ، ہم سب نے اپنے اپنے عزیزوں کے فراق کا صدمہ دیکھا ہے، کسی نے والدین کے فراق کا، کسی نے جوان بیٹے کا، کسی نے جوان بیٹی کا۔ مجھے آپ اندازہ لگائیں، بتائیں اگر کسی کا جوان بیٹا اچانک فوت ہوا ہو، اس وقت جب وہ دم توڑتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 دن اگر یہ کیفیت رہے وہ زندہ نہیں رکھ سکتا۔ فرماتی ہے اذا مات میت قل ذکرہ، اس دنیا سے جب کسی کا عزیز بچھڑتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مرحوم یا مرحوموں کو بھول جاتا ہے، ہاں اس کا ذکر یاد کم ہوتی جاتی ہے۔ وذکر ابی منتماز واللہ ازید، مگر میرے بابا کی فراق کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے بابا کا غم اور تازہ ہوتا جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے عزادارو؟ ہماری روایات ہیں، امام مظلوم کربلا نے ہم سے یہ کہا ہے، اب جب تمہارا کوئی مارا جائے یا مر جائے تو مجھے اپنے غریب الوطن امام کو یاد کر کے رو لیا کرو، اس سے تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ واحد مظلومہ ہے جس کو جی بھر کے بابا کے غم میں رونے سے روکا گیا۔ لوگ آئے باقاعدہ امیر المومنین سے کہا کہ خاتون جنت سے کہیں کہ آپ یا رات کو رویا کریں ہم دن کو آرام کریں، یا دن کو رویا کریں ہم رات کو آرام کریں۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو یا علی کہ میں زیادہ دن اس دنیا میں اب زندہ نہیں ہوں، چند دن کی مہمان ہوں، میں دن کو بھی روؤں گی رات کو بھی روؤں گی، ہاں میں تمہارے مدینہ شہر سے باہر نکل جاؤں گی۔ امیر المومنین نے بیت الاحزان بنا کے دیا، صبح حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو لے کے جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی۔ اور آخری جملہ سن لیجئے، لم تزل بعد ابیہا معصبۃ الراس، بابا کے بعد جتنے دن زندہ رہی 75 دن یا 90 دن، ہر وقت سر مبارک کو ایک رومال سے باندھے رکھتی تھی۔ منحدت الرکن، 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی۔ یہ دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں جی؟ انسان جب کوئی بیماری ہو، سر میں درد محسوس کرتا ہے، سر کو باندھنے سے افاقہ ہوتا ہے، بندہ کمزور ہو تو وہ کمر جھک جاتی ہے۔ محمرت العین، ایک آنکھ سرخ رہتی تھی۔ کہتے ہیں امیر المومنین کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی کہ کہیں علی کی نظر نہ پڑے، اس کو پر پیمانہ صبر کہیں لبریز نہ ہو جائے۔ میں عزاداروں سنا کرتا تھا کہ کسی نے دختر پیغمبر کو تماچا مارنے کی گستاخی کی ہے، میں نہیں باور کرتا تھا۔ اس دن سے میں نے باور کیا ہے، مصائب میں بیان کرتا ہوں، جب سے میں نے آیت اللہ العظمی محمد حسین کمپانی اصفہانی کا یہ مرثیہ پڑھا ہے، قد جاوز الحد بلطم الخد، ان لوگوں نے دختر پیغمبر کو تماچا مار کے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ شلت ید العدوان والتعدی، کاش یہ ہاتھ ہوا میں خشک ہو جاتا دختر پیغمبر کے چہرے تک پہنچنے سے پہلے۔ اللہ حسین الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسان بحق الحسین و اولادہ المعصومین۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو خصوصاً آغا انور علی نجفی، طوا خاتون، ہبا زہرا، صفدر عباس صاحب، علی منتظر، محمد جواد موسوی اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض مبتلا ہیں، سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صورتوں میں ہیں، سب کو